حق وہ نہیں ہے جو تو بک رہا ہے، حق وہ ہے جو میرا بابا حسین ابن علی کہتا ہے، حق وہ ہے جس سے میرے دادے علی حیدر کرار نے بیان کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ شاہد ہے جتنی مصیبتیں میرے چوتھے امام پر آئیں، کائنات میں کسی اور پہ ایسی مصیبتیں نہ ٹوٹیں۔ ٹوٹیوں کے ننگے سر دیکھے، درباروں کے مسائل دیکھے، بازاروں سے گزرنا پڑا، لیکن اس قدر عظیم اور بردبار و حلم تھا تیرا امام کہ روایات کہتی ہیں جب واقع کربلا ہو گیا، امام پلٹ کے مدینے آ گئے، یزید نے ایک سازش کی خاندان اہل بیت کے اس عظیم چشم و چراغ کے خلاف کہ امام کو دو یا دو سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کر بات کی اجازت نہ تھی، امام گفتگو نہ کر سکتے تھے، امام مجلس نہ پڑھ سکتے تھے، امام واعظ نہ کر سکتے تھے۔ روایات کہتی ہیں سازش تھی یزید کی کہ جب زین العابدین گفتگو نہیں کر سکیں گے، واعظ نہیں کر سکیں گے، لوگوں تک آل رسول کا پیغام نہیں پہنچے گا، رفتہ رفتہ کربلا بھی مٹ جائے گی، رفتہ رفتہ آل محمد کا دین بھی مٹ جائے گا۔ شیعان حیدر کرار غور کرنا، کتنا حکیم تھا تیرا مولا زین العابدین۔ جب دیکھا کہ یزیدیت اپنی سازش کے عروج پر ہے، تیرے امام نے دنیا کے مختلف علاقوں سے، مصر سے، عراق سے، خراسان سے، عرب سے، عجم سے، بڑے صغیر سے چند غلاموں کو خریدا، پورا سال انہیں اپنے پاس رکھتے، غلاموں کی خدمت کرتے، امام انہیں اپنے جد کا دین سکھاتے۔ جب عید کا چاند نمودار ہونے لگتا، تیرا امام زین العابدین انہیں آزاد کر کے فرماتا جاؤ، میں نے تمہاری گردنوں کو بھی آزاد کر دیا ہے، تمہاری فکروں کو بھی آزاد کر دیا ہے، اور جاؤ اپنے اپنے وطنوں میں واپس چلے جاؤ۔ مصر والے مصر جاؤ، لبنان والے لبنان جاؤ، عراق والے عراق جاؤ، ایران والے ایران جاؤ۔ مولا ہم کیا کریں کہ جو میں نے پڑھایا ہے اسے جا کر ان علاقوں میں دنیا کو بتاؤ تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ یہ کارنامہ آپ کے چوتھے امام نے انجام دیا۔ امام کمال کی شخصیت رکھتے تھے۔ دربار شام ہے، یزید بیٹھا آل محمد کی توہین کے لیے پر تول رہا ہے۔ قال صاحب المناقب، اتنے بھی بیٹھے بھائی، میں خطبہ شروع کرنے لگا ہوں مولا کا۔ قال صاحب المناقب وغیرہ، صاحب مناقب نے بھی اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی اس خطبے کو نقل کیا۔ روی ان یزید لعنہ اللہ، روایت کی جاتی ہے کہ یزید لعنت اللہ علیہ امرا بمنبر و خطیب، حکم دیتا ہے ایک ممبر لایا جائے اور اس ممبر پہ ایک خطیب کو بلایا جائے، لیخبر الناس بمصاب الحسین و علی ابن ابی طالب، تاکہ وہ خطیب اس ممبر پر آ کر حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب کی توہین کرے۔ فرمایا فصعد الخطیب خطیب المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، ایک بھی قوم اللہ کو لایا گیا، ایک بادشاہوں کی جھولیوں میں بیٹھنے والے، حرام کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ایک ملا کو بلایا گیا۔ وہ اس ممبر پہ کھڑا ہوا، حمد کی، ثنا کی، ثم اکثر البقیۃ فی علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و اجنب فی تقریض یزید۔ پھر اس بدبخت نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی توہین شروع کی، امام حسین ابن علی کی توہین کی، اور یزید اور اس کے خاندان کے اوپر مدح سرائی کرنے لگا۔ قالا فصاح علی ابن الحسین، فرماتے ہیں راوی کہتا ہے کہ امام علی زین العابدین کھڑے ہوئے اور ان لفظوں میں امام، توجہ امام کے لفظوں پر، ان لفظوں میں امام نے خطاب کیا ویلک ایھا الخاطب، اور خطاب کرنے والے وائے ہو تم پر، ہلاکت ہو تم پر، اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، کتنا بدبخت ہے تو جس نے لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ کی رضا کو بیچ ڈالا ہے، جس نے لوگوں کی خوشنودی کی خاطر، اتنے میں بیٹھے بھائی،
وہ میری گل سمجھ آ رہی؟ توجہ رکھنا، میں اس لیے اپنی گفتگو نہیں کر رہا، امام کا کلام آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے ائمہ نے کتنی مشکل کے ساتھ کربلا کے پیغام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ امام فرماتے ہیں وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، اور خطاب کرنے والے، اللہ تم پر لعنت کرے، ہلاکت ہو تمہارے لیے، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق فتبوأ مقعدہ من النار، تو کتنا بدبخت ہے جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کی رضا کو بیچ ڈالا ہے، اور تو وہ بدبخت ہے کہ جس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کیا، جس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ ثم قال، پھر میرے مولا نے فرمایا یا یزید اذن لی حتی اسعد هذه الابواب، اور یزید اب مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑا ہو جاؤں، فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ رِضَاءً لِهَؤُلَاءِ الْجَلَسَاءِ وَفِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ۔ یہ تمہارا خطیب تو وہ کہہ رہا تھا جس میں رب ناراض ہوتا تھا، بندے راضی ہوتے تھے، مجھے اجازت دے تاکہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کر وہ کلمات بیان کروں اپنے رب کی رضا کے لیے، کہ جن کلمات میں اللہ کی رضا بھی ہو اور اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے اجر کا سامان بھی ہو، ثواب کا سامان بھی ہو۔ توجہ رکھیے گا میرے لفظوں پر۔ قالا ابا یزید نے صاف انکار کیا، کہنے لگا نہیں میں آپ کو اجازت، توجہ رہے، اجازت نہیں دے سکتا۔ فقال الناس، جب یزید نے کہا نا کہ میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، دربار میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے، وزراء بیٹھے تھے، دنیا کے کئی ملکوں سے اس نے لوگوں کو بنایا ہوا تھا، لوگ کہنے لگے یا یزید یا امیر اذن لہو فلیصعد المنبر فلعلنا نسمع منہ شیئا، اے امیر، اے بادشاہ، اے یزید، اس کو اجازت دے دے تاکہ یہ بھی منبر پر آئے اور ہم اس سے بھی کچھ بات سن سکے۔ فقال یزید، تو یزید کہنے لگا انہو، توجہ، انہو ان صاعد لم ینزل الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان، کہ اگر میں نے اسے منبر پر جانے کی اجازت دے دی تو پھر یہ اس وقت تک میرے منبر سے نہیں اترے گا جب تک کہ یہ میری اور آل ابو سفیان کی ساری کارستانیوں کو بیان نہ کر۔ اس قدر ڈرا ہوا تھا یزید۔ روایات کہتی ہے فقیل لہو، پھر یزید کو کہا گیا یا امیر، اے بادشاہ، توجہ، اے بادشاہ، ما قدرو وما یحسن ھذا، یہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا، یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا، جس کے گلے میں توق ہے، یہ بیمار، یہ قیدی، یہ تمہیں کیا کہہ سکتا ہے اور یہ کون سی کلام کر سکتا ہے؟ دوستو یاد رکھنا، دربار شام کا ہے، یزید منبر پہ بیٹھا ہے، بڑے بڑے ملکوں کے لوگ بیٹھے ہیں، یزید کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یزید ہار گیا ہے، حسین اور حسین کا بابا جیت گیا ہے۔ جب کہا نا لوگوں نے کہ یہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا، یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا، یہ کیا کہہ سکتا ہے، بس اسے اجازت دے تاکہ یہ بھی منبر پہ بیٹھ جائے اور منبر پر بیٹھ کر یہ اپنے بیان کو بیان کرے۔ اس وقت یزید کہتا ہے انہو من اہل بیت قد زق العلم زکا، تمہیں نہیں پتا یہ اہل بیت کے گھرانے کا ایک فرد ہے اور یہ اس گھر کا فرد ہے جو علم دنیا میں سیکھتے نہیں ہیں، جب آتے ہیں تو اللہ انہیں علم عطا کر کے بھیجتا۔ گل میری سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ ان کو علم ایسے ملتا ہے جیسے کبوتر، پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے۔ قال لم یزالوا حتى به اذن له، کہتے ہیں جب لوگوں کا پریشر بڑھا، گل میری سمجھ آ رہی ہے دوستو، جب لوگوں کا پریشر بڑھا، یزید نے امام زین العابدین کو بالآخر اجازت دے دی کہ جائیے اور منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائیے۔ فصعد الامام منبرا، میرے امام منبر پر تشریف لائے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و توحید سے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اللہ کی ثنا بیان کی۔ ثم خطب خطبۃ ابقى منها العیون، پھر میرے امام نے ایسا خطبہ بیان فرمایا
آنکھیں رونے لگی، اوجل منها القلوب، لوگوں کے دل دہل گئے، ثم قال، پھر میرے امام نے فرمایا ایھا الناس، اور شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں، خیال کرنا میں عام شخص کا فرد نہیں ہوں، میں اس خاندان کا چشم و چراغ ہوں۔ اوتینا ستن فضل بسبع، اللہ نے ہمیں 6 نعمتیں عطا کی ہیں، 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ گویا میرے امام کہہ رہے تھے اور شام کے دربار میں بیٹھنے والوں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی ہیں، اور جو فضیلتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں۔ یا علی یا علی، جو امام نے فضیلتیں سنائی سنا دوں آپ کو بھائی، سارے متوجہ بیٹھے ہو۔ فرمایا اوتین العلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، والحلم، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، والسماحت، اللہ نے ہمارے گھر کو سخی بنایا، والفصاحت، اللہ نے فصاحت و بلاغت ہمیں عطا کی ہے، والشجاعت، اللہ نے بہادر بھی ہمیں بنایا ہے، اور آخری امام نے جو لفظ استعمال کیا کہ ہمارا وہ گھرانہ ہے، والمحبت فی قلوب المومنین، کہ جن کی محبت کو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں قرار دیا ہے۔ ہماری محبت کو اللہ نے مومنوں کے دلوں میں لازم قرار دیا۔ وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا، اور اب سنو شام والوں، جو اللہ نے ہمیں فضیلتیں عطا کی ہیں، فرمایا پہلی فضیلت النبی المختار محمد، اللہ نے جو نبی مختار محمد پیدا کیا وہ بھی ہمارے خاندان میں پیدا کیا۔ وَمِنَّ الصدیق، دوستو لوگوں نے لقب چوری کیے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں اے میرا علی تیری عزت کے لیے اتنا کافی ہے، صدیق اکبر بھی تو ہے، فاروق اعظم بھی تو ہے۔ اور امام زین العابدین کیا کہتے ہیں، من الصدیق، اللہ نے جس علی کو صدیق اکبر بنایا ہے وہ علی بھی میرے خاندان سے ہے۔ ومن الطیار، اللہ نے جس کو پر عطا کیے ہیں، اور جو جعفر طیار جنت میں پرواز کر رہا ہے وہ بھی ہمارے خاندان سے ہے۔ ومن اسد اللہ، اور اللہ نے جس حضرت حمزہ کو اللہ اپنا شیر بنایا ہے وہ بھی ہمارے خاندان سے ہے۔ واسد رسول اللہ، اور جس اللہ نے اپنے محمد کے لیے علی کو شیر بنایا ہے وہ علی بھی ہمارے خاندان سے۔ یا علی، میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ پھر میرے امام نے فرمایا من سبتا هذه الامہ، اس امت کو اللہ نے جو 2 سبتین عطا کیے ہیں حسن اور حسین کی صورت میں، وہ بھی ہمارے خاندان سے ہیں۔ پھر میرے امام فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی، جو مجھے جانتے ہو، اے شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں، جو مجھے جانتے ہو سو مجھے جانتے ہو، جو نہیں جانتے او پہچان لو۔ انباتہ بحسبی و نسبی، میں زین العابدین بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے، میرا خاندان کیا ہے، میرا کردار کیا ہے۔ اب میرے امام نے جو اپنا کردار اور خاندان بتایا سنا دوں بھائی، گواہ تو نہیں بیٹھے ہو؟ امام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، او لوگو خیال کرنا مکے کا بیٹا بھی میں ہوں، منا کا بیٹا بھی میں ہوں، زمزم کا بیٹا بھی میں ہوں، صفا کا بیٹا بھی میں ہوں۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی چادر کے ذریعے رکن کو اٹھایا ہے۔ انا ابن خیر من طاف و سعی، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے بہترین طواف کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے بہترین سعی کرنے والا ہے۔ انا ابن خیر من حج و لبا، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے بہترین حج کرنے والا ہے، سب سے بہترین تلبیہ پڑھنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ توجہ، انا ابن من حملا علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی سواری کو فضا میں بلند کیا گیا، جس کے براق کو فضا میں بلند کیا گیا۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، میں اس
کا بیٹا ہوں انا ابن من بلغ بہ جبرائیل الی سدرۃ المنتہا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبریل اٹھا کر سدرۃ المنتہا تک پہنچا کے آیا انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی میں اس کا بیٹا ہوں جو اتنا قریب ہو گیا 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اور اگلا جملہ سننا امام نے فرمایا او شام کے دربار میں بیٹھنے والوں انا ابن من صلی بملائکۃ السماء میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 4تھے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھائی. میں اس کا بیٹا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل بار دیگر بھی زبانوں کو معطر کرے بلند تر صلوات. کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگوں؟ فرمایا انا ابن من صلی مل کے ایک صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد کی. ماشاءاللہ بڑی تعداد میں بیٹھو بھائی بلند تر صلوات پڑھو نا محمد وآل محمد کی. ہاں جی سارے دی توجہ وال میرے لئے پاس ہو گئی بھائی. مولانا آگئے بہ گئے میں چھوڑنے تھے انہوں پڑھنے ایسا تسی میرے لئے پاس توجہ فرمانی ہے. میں امام زین العابدین کا خطبہ پڑھ رہا ہوں. فرمایا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء لوگوں شام والوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 4تھے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھائی ہے. انا ابن من اوحا الیہ جبرائیل میں جلیل میں اس کا بیٹا ہوں جس کو رب جلیل وحی فرماتا تھا. انا ابن محمد المصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا. انا ابن علی المرتضی میں علی مرتضی کا بیٹا. انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ کا سنو میں اس علی کا بیٹا ہوں جس نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی ناک کو ایسے رگڑا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور. میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کی زندگی میں جنگ لڑی ہے بسافین 2 تلواروں کے ساتھ. وطعن بالرحمین جو 2 نیزوں سے لڑا. وحاجر ہجرتین جس نے 2 ہجرتیں کی. وبایا بیعتین جس نے 2 بیعتوں میں شرکت کی. وقاتل ببدر وحنین جس نے بدر میں بھی دشمنان خدا کو مارا جس نے حنین میں بھی خدا کے دشمنوں کو مارا. ولم یکفر توجہ رکھنا ولم یکفر باللہ طرفۃ عین کا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آنکھوں کی پلکوں کے جھپکنے جتنی دیر بھی اللہ کا کفر نہیں کیا. آنکھوں کی پلکوں کے جھپکنے جتنی دیر بھی اپنے رب کا کفر نہیں کیا ہے. فرمایا انا ابن صالح المؤمن میں صالح مومن کا بیٹا ہوں. ووارث النبیین میں نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں. وقامہ الملحدین میں ملحدین کے کلا کمی کرنے والوں کا بیٹا ہوں. ویاسوب المسلمین میں مسلمانوں کے سردار کا بیٹا ہوں. ونور المجاہدین میں جہاد کرنے والوں کے نور کا بیٹا ہوں. وزین العابدین زین العابدین کہہ رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو عبادت گزاروں کی زینت تھا. وتاج المکاہین میں اس کا بیٹا ہوں جو خوف خدا میں سب سے زیادہ روتا تھا. واصبر الصابرین میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے علی کا بیٹا ہوں. افضل القائمین میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والے علی کا بیٹا ہوں. انا ابن المعید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل میں اس کا بیٹا ہوں جس کی جبریل تعین کرتا رہا میکائیل جس کی مدد کرتا رہا. انا ابن محارم عن حرم المسلمین میں اس انا ابن المحامی عن حرم المسلمین میں اس کا بیٹا ہوں جو مسلمانوں کے حرم کی حمایت کرنے والا. انا ابن محامی عن حرم گھبراتے نہیں ہوئے بھائی
انا ابن المحامی عن حرم المسلمین، مسلمانوں کے حرم کی حمایت کرنے والے کا بیٹا ہوں، قاتل المارقین، حق سے پھرنے والوں کو قتل کرنے والے کا بیٹا ہوں، والناکسین، بیعت کر کے توڑنے والوں کو قتل کرنے والے کا بیٹا ہوں، والقاسطین، ظالموں کے گلا کما کرنے والے کا بیٹا ہوں، والمجاہد اعداءہ الناصبین، ناصبین سے جہاد کرنے والوں کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا وَأَكْفَرِ مَن مَّشَىٰ مِن قُرَيْشِ اجمعین، شام والوں میں اس کا بیٹا ہوں جو قریش میں سب سے زیادہ صاحب فخر ہے۔ قریش میں سب سے زیادہ صاحب فخر ہے۔ وَأَوَّلِ مَنْ أَجَابَ وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا ہے، سب سے پہلے لبیک کہا ہے۔ وَقَاسِمِ الْمُعْتَدِينَ وَمُبِيدِ الْمُشْرِقِينَ، میں مشرقین کا گلا کما کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ وَلِسَانِ حِکْمَةِ الْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کی حکمت کی زبان کا بیٹا ہوں۔ ناصر دین اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کے دین کا ناصر ہے۔ وولی امر اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کے امر کا ولی ہے۔ وبستان حکمت اللہ وعیبت علم اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کے علوم کا حامل ہے، جو علوم الہی کا حامل ہے، جو علوم الہی کا خزانہ ہے۔ سنو شام والو، میں اس کا بیٹا ہوں۔ رضی مقدام حمام صابر صوام محذب قوام قاطع الاسلاب مفرق الاعذاب، میں اس کا بیٹا ہوں جو خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو دین خدا کے لیے اقدام کرتا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے زیادہ ہمت والا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو صبر کرنے والا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے زیادہ روزے رکھنے والا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ مہذب ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو قوام نماز گزار ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو اسلام سے دشمنی کرنے والوں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پوری طاقت نال مل کے بلند تر صلوات محمد وآل۔ گل سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی و دوستو؟ لیس الحجاز و قبش العراق، کہ میں اس کا بیٹا ہوں جب حجاز میں ہوتا ہے تو پھر یاد رکھنا وہ شیر ہوتا ہے، جب عراق میں جاتا ہے تو سردار بن جاتا ہے۔ مکی مدنی خیفی نقبی بدری احدی شجری مہاجری، کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، عقبی بھی ہے اور بدری بھی ہے، احدی بھی ہے اور شجر بھی ہے، مہاجری بھی ہے۔ من العرب سیدہا ومن البغال عیسہا، جو عرب کا سردار ہے اور جب جنگ کے میدان میں ہوتا ہے تو شیر دلاور نظر آتا ہے۔ ووارث المشعرین، میں مشعرین کے وارث کا بیٹا ہوں۔ وابو السبتین الحسن والحسین، میں حسن اور سبتین حسن و حسین کے بابا کا بیٹا ہوں۔ کہ سنو، اگر ابھی تک بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ میں کون ہوں تو اتنا یاد رکھ لو، ذاک جدی علی جبن ابی طالب، یہ جس کی صفتیں میں بیان کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں، میرا ہی دادا علی جبن ابی طالب۔ میرے امام نے اپنے خطبے کو بڑھایا، تھوڑا جو اور سناؤ بھائی، تھکے تنے ہوئے بیٹھے بھائی۔ میرے امام نے بڑھایا، ثم قال، پھر میرے امام نے فرمایا انا ابن فاطمہ الزہرا، لوگوں میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، انا ابن سیدۃ نساء العالمین، میں عالمین کی عورتوں کی سردار کا بیٹا۔ فلم یزل یقول انا، راوی کہتا ہے امام انا کہہ کر اپنے فضائل کو پڑھتے چلے گئے۔ حتی زج الناس بالبکاء والنحیب، یہاں تک کہ اہل دربار امام کے کلام کو سن کے چیختے چلے گئے، روتے چلے گئے، چلاتے چلے گئے۔ خشی
یزید لعنہ اللہ ان یکون فتنہ، یزید ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دربار میں انقلاب آ جائے. فامر مؤذن فقط علیہ الکلام، بے وقت مؤذن کو حکم دیا تاکہ مؤذن آ کے اذان دے اور امام کی کلام رک جائے. فلما قال المؤذن اللہ اکبر، بے وقت مؤذن آیا، جب منبر پہ کھڑا ہوا اللہ اکبر کہا. فقال علی بن الحسین، تو میرے مولا علی زین العابدین نے فرمایا لا شیء اکبر من اللہ، میرے اللہ تجھ سے بڑا کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے، میرے اللہ تو سب سے بڑا ہے. فلما قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال علی بن الحسین، تو میرے مولا علی زین العابدین نے فرمایا، توجہ رہے امام نے کیا فرمایا، شاہد شعری و بشری و لحمی و دمی، اور میرے اللہ میرے بال گواہ ہے، میری جلد گواہ ہے، میرا گوشت گواہ ہے، میرا خون گواہ ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میرے اللہ میرے بدن کا ایک ایک ٹکڑا گواہ ہے، تو ہی لائق عبادت ہے، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. فلما قال المؤذن، کہ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، التفت من فوق المنبر الی یزید، میرا امام سجاد منبر پہ بیٹھے ہوئے یزید کی طرف متوجہ ہوئے. فقال علی بن الحسین، تو مولا علی بن حسین نے فرمایا محمد ھذ جدی و جدک یا یزید، اے یزید اب بتا یہ جس محمد کا نام آذان کے اس کلمے میں لیا گیا یہ محمد تیرا نانا ہے یا محمد میرا نانا ہے؟ پھر فرمایا فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدَّكَ فَقَدْ كَذِبْتَ وَكَفَرْتَ، اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ محمد تیرا نانا ہے تو پھر سن لے تو جھوٹا بھی ہوگا، تو کافر بھی ہو جائے گا. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، اے شام کے اس دربار میں بیٹھنے والوں اس سے پوچھو یزید بتا، فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ میرا نانا ہے پھر مجھے اتنا جواب دے، فَلِمَا قَتَلْتَهُ اِتْرَتَهُ، پھر تو نے محمد کی اولاد کو قتل کیوں کیا؟